پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت شکوہ کیا جا رہا تھا، بہت شکایتیں کی جا رہی تھی کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن آج پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کی ہو گئی بلے بلے، اور ان کو جو بلے کا نشان ہے وہ مل گیا ہے واپس۔ تو کیا اس کے بعد تحریک انصاف کے شکوے شکایتیں ختم ہیں یا ابھی بھی کچھ شکوے شکایتیں باقی ہیں؟ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی ایک اپیل پہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور ان کی جو سزائے موت کا فیصلہ تھا اسپیشل کورٹ کا، اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ایک سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظہر علی نقوی صاحب جو ہیں، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر تھا، انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا ہے، اور اچانک استعفیٰ جو دیا گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دراصل اپنی مراد کو بچانے کے لیے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اپنے خلاف جو الزامات ہیں ان کا سپریم جوڈیشل کونسل میں سامنا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ سابق سینیٹر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اسلام آباد کے 2 حلقوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، جو لاہور سے پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تارڑ صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ جو پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا جو بلے کا انتخابی نشان ہے اس کو بحال کر دیا ہے، اس پہ آپ ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے نمائندے کے طور پہ کیا کہیں گے؟ آپ خوش ہیں یا آپ کے خیال میں یہ غلط ہو گیا ہے؟ دیکھیے میر صاحب، بلے کا نشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے، نہ ہی کسی اور نے کرنا ہے، یہ قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ جی، الیکشن کمیشن نے 20 سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کی جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے یا قانون اور قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں کرائے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے لاڈلے رہ چکے ہیں، ان کو اتنا بگاڑا گیا ہے، اتنا لاڈ پیار ان کے ساتھ کیا گیا ہے کہ یہ سیاہ کریں سفید کریں، یہ اپنے آپ کو مبرہ تصور کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کو ایک لائف ٹائم امیونٹی استثناء دے دیا گیا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے ہمیں اس کی سزا یا اس کا جرمانہ یا اس کا نتیجہ بھگتنا نہیں پڑے گا۔ اب آپ نے آئین اپنا پارٹی کا منظور نہیں کروایا، آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے نوٹس ایشو نہیں کیا، آپ نے اپنے پارٹی ممبرز کو یہ انیبل ہی نہیں کیا کہ وہ اس انتخاب میں حصہ لے سکیں، آپ نے شیڈول جاری نہیں کیا۔ تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کورٹس جو ہیں وہ جب بلے کا نشان بحال کرتی ہیں وہ کس بنیاد پہ کرتی ہیں، اور جب حکم امتناعی دیا گیا کس بنیاد پہ دیا گیا، جب لیا گیا کس بنیاد پہ لیا گیا۔ تو میں بطور سیاسی ورکر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ بری عادتیں ایک سیاسی جماعت کو ڈال دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، فورن فنڈنگ میں بھی لوگ جو ہے ممنوع فنڈنگ لیں گے، لوگ اپنے پارٹی کے انتخابات بھی قانون کے مطابق نہیں کرائیں گے، وہ بے ضابطگیوں پہ بے ضابطگیاں کریں گے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تمام جو گھنونے جرم کیے ہیں، جس میں 190 ملین پاؤنڈ ہے، جس میں توشہ خانہ، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں نا کہ ان کو تھا کہ ہمارا تو سدا اقتدار ہے، ہم تو اگلے 25 سال یہاں پہ راج کریں گے، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لاڈلا ازم نے بگاڑا ہے اور کچھ لاڈلا ازم اب بھی جاری ہے۔ اچھا، کچھ لاڈلا ازم اب بھی جاری ہے۔ تو ولید اقبال صاحب، آج علی ظفر صاحب جو آپ کے وکیل ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ تحریک انصاف کے لیے بہت سے مقدمے جیتے ہیں، بڑے اہم مقدمات جیتے ہیں، تو جب پشاور ہائی کورٹ نے آج فیصلے کا اعلان کیا تو اس کے بعد علی ظفر صاحب نے ایک بات کہی تھی، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ ہے، انہوں نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے جو آپ نے کالعدم قرار دیے، اس لیے آپ ان کا جو الیکشن سمبل ہے بیٹ وہ فوراً ویب سائٹ پہ ڈالیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 15 منٹ بعد وہ آتا ہے ویب سائٹ پہ کہ نہیں، کیونکہ ورنہ یہ بہت سیریس کنٹیمپٹ ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ آپ بے شک خود بھی چیک کر لیں، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بلے کا نشان ابھی تک نہیں دکھائی دے رہا، تو 15 منٹ تو دور کی بات ہے، اب تو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گا یا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرے گا؟
پہلے تو میر صاحب مجھے امید ہے کہ میری مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے اور آپ کا کیمرہ پہ کافی عرصے کے بعد آپ اتنا کھل کے مسکرا رہے ہیں اور آپ کے یہ کہنے پر کہ جی وہ 15 منٹ میں وہ نہیں آیا، اس کی وجہ سے وہ مسکراہٹ جو ہے وہ سکڑی نہیں ہے، وہ قائم ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے پہلے کون سی کوئی عدالتوں کے فیصلوں کی فرما برداری کی ہے؟ آپ پورا پچھلے ایک سال 1.5 سال کا ٹریک ریکارڈ ان کا دیکھ لیں تو افسوس ظاہر ہے جی، اور اپنی ان کی کریڈیبلٹی اور ایک آئینی ادارہ ہوتے ہوئے اپنے آئینی فرائض کے جو ہے سر انجام دیتے ہوئے ان پہ یہ بھی فرض زائد ہوتا ہے کہ آئین میں اور بھی ادارے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، جو ان کے فیصلوں پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، جو ان کو حکم دے سکتے ہیں، اور وہ حکم دینے کی اگر نافرمانی ہو تو اس میں توہین عدالت کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے اٹھ سکتا ہے۔ تو بہرحال جی آپ کا سوال تو محض یہ ہے کہ وہ اپیل کریں گے یا نہیں، اس کا جواب میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں، وہ تو میں نہیں دے سکتا۔ لیکن اسلام آباد میں ایک خبر گردش کر رہی ہے جی، شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ابھی استعفیٰ قبول نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی کسی بات پر کوئی جواز بنا کے تو وہ بھی استعفیٰ دے دیں، یا ان کو کہہ دیا جائے بھی آپ بھی دے دیں، کیونکہ آپ کی تو اب کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی کہ آپ نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا، عدالت نے وہ ریسٹور کر دیا، تو آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ وہ استعفیٰ دیں یا نہ دیں یہ تو ان کا فیصلہ ہے، اور اگین میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن اس صورت میں کیا ہوگا، اور ظاہر ہے اس سے ایک تاثر تو یہ ملتا ہے، اور جی آپ نے جس طرح کہا یہ 2-3 دن سے میں نے بھی یہ بات سنی ہے، اور آج ذرا زیادہ گردش کر رہی ہے، اس کو میں انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے پوچھا نا میں نے سنی یا نہیں، سنی ضرور ہے، اس میں حقیقت ہے یا نہیں، یا اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی طرح کو جواز بن جائے کہ الیکشن کو التوا میں ڈال دیا جائے، تو یہ تو پھر آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب نے ماضی میں بڑے پریشر برداشت کیے ہیں، تو اس مرتبہ انہیں سٹینڈ لینا چاہیے اور استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ بالکل جی، میرے خیال میں ان کو، حالانکہ ان کی کریڈیبلٹی کا سوال تو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے ہماری طرف سے، بلکہ جس طرح سے الیکشن کمیشن کے بہاف پر آرگیومنٹس جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہوئیں، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ہمارے حریف بنے ہوئے ہیں، ہم ایک طرف پی ڈی ایم کا مقابلہ اور ان کی پارٹیوں کا کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ان کا بھی مقابلہ ان کو چاہیے کہ آپ کے حریف بنے رہیں اور استعفیٰ نہ دیں۔ دیکھیں جی، باوجود اس کے کہ ان کے کریڈیبلٹی پہ بہت زیادہ سوالیہ نشان ہیں، ان کو اس وقت ایک سٹینڈ اس بات پہ دلانا ضروری ہے کہ جی اب میری ڈیوٹی لگ گئی ہے الیکشن کرانے کی، اور 8 فروری سپریم کورٹ نے پتھر پہ لکیر کر دیا ہے، تو میں اپنے وہ فرائض ایسے سر انجام دے سکوں کہ یہ میں الیکشن کروا کے ہی، جو اب دیکھیں نا ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح ہوا تھا کہ فخر الدین ابراہیم صاحب جو تھے وہ چیف الیکشن کمشنر تھے 2013 میں، اور جب وہ الیکشن ہو گیا تو اس پہ کچھ تنقید ہماری طرف سے ہوئی اور بھی جگہوں سے ہوئی، لیکن انہوں نے پھر اس کے فوراً بعد استعفیٰ دے دیا۔